السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 17 اور سورہ حج کی آیت نمبر 65 سے ہم شروع کریں گے، جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں جلائے گا، یعنی کہ زندہ کرے گا۔ بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے ہیں کہ وہ ان پر چلے، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں۔ ان آیات کے بارے میں ہے کہ یعنی امر دین میں یا ذبیحہ کے امر میں شان نزول یہ آیت بدیل بن ورقہ اور بشر بن سفیان اور یزید بن خنیس کے حق میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ کیا سبب ہے جس جانور کو تم خود قتل کرتے ہو اسے تو تم کھاتے ہو، اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا بتا دیا اور یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اور لوگوں کو اس پر بھی ایمان لانے اور اس کا دین قبول کرنے اور اس کی عبادت میں مشغول ہونے کی دعوت دو، یعنی کہ مسلمانوں کو یہ کھلم کھلا بتا دیا گیا کہ بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے تمام کرتوت، اللہ تم پر فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے ہو۔ آیت نمبر 69 کے مطابق کہ کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے، اور بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ بے شک اللہ پر آسان ہے، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو جن کی کوئی سند اس نے نہ اتاری، اور ایسوں کو جن کا خود انہیں کچھ علم نہیں، ستمگاروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا قریب ہے لپٹ پڑیں گی ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں۔ تم فرماؤ دو کہ کیا میں تمہیں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہیں وہ آگ ہے؟ اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کافروں کو، اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اے لوگو، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو ایک مکھی تک تو بنا نہیں سکتے، اگرچہ سب بھی اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ ان سے مراد ہے کہ اس کے بعد کفار کی جہالتوں کا بیان فرمایا جاتا ہے کہ وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت کے مستحق ہی نہیں۔ اگر ان کے منہ پر مکھی بیٹھ جاتی ہے جو تم ان کو شہد اور زعفران کھلاتے ہو تو وہ اس مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ اس جیسی مکھی بنا سکتے ہیں۔ یعنی تمہارے اس غیظ اور ناگواری سے بھی جو قرآن پاک سن کر تم میں پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ جن کو قرآن کی آیتیں سن کے یا قرآن پاک کے متعلق جان کے ان کے چہرے پر ناگواری اظہار ہو جاتی ہے، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور بیان فرمایا گیا کہ اور اس میں خوب غور کرو۔ وہ کہاوت یہ ہے کہ تمہارے بت، یعنی پھر بتوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ مکھی نہیں اڑا سکتے، تو عقل کو کب شایع ہے کہ ایسے کسی معبود کو پوجے، اور ایسے کسی کو پوجنا اور اللہ قرار دینا کتنا انتہا درجے کا جہل ہے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ مثل حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نزول یہ آیت ان کفار کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ مالک ہے جسے چاہے اپنا رسول بنائے، اور انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور ملائکہ میں سے بھی جنہیں چاہے۔ اگلی آیتوں میں بیان فرما دیا گیا کہ یعنی امور دنیا کو بھی اور امور آخرت کو بھی، یا ان کے گزرے ہوئے اعمال کو بھی اور آئندہ کے احوال کو بھی۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی نمازوں میں اسلام کے اول میں عہد میں نماز بغیر رکوع و سجود کے تھی، پھر نماز میں رکوع و سجود کا حکم فرمایا گیا، یعنی رکوع و سجود خاص اللہ کے لیے ہوں، اور عبادت میں اخلاص اختیار کرو۔ صلہ رحمی اور مکارم اخلاق وغیرہ نیکیاں، یعنی نیت صادقہ خالصہ کے ساتھ اللہ دین کے لیے، اپنے دین و عبادت کے لیے، بلکہ ضرورت کے موقع پر تمہارے لیے سہولت کر دی، جیسا کہ سفر میں نماز کا قصر اور روزے کی افطار کی اجازت، اور پانی نہ پانے پر پانی کے ضرر کرنے کی حالت میں بھی غسل اور وضو کی جگہ تیمم کرنا۔ یہ آسانی